بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سورہ الاعراف کی آیت 184 گزشتہ کے درس میں مکمل ہوئی۔ آج آیت نمبر 185 سے ہم ترجمہ و مختصر تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اولم ينظروا في ملکوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ان کی سرکشیوں اور نافرمانیوں پر مہلت دینے کی بات کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ہم آہستہ آہستہ ان کو پستی کی طرف گرا رہے ہیں، اور ایسا آہستہ آہستہ گرا رہے ہیں کہ انہیں اس کا شعور، اس کا علم بھی نہیں ہو رہا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے، اور یہ ان کی مہلت ہے، اور مہلت ایک وقت ختم ہو جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر جب ہوگی تو وہ عذاب کا شکار ہو جائیں گے۔ اب انہوں نے کہا تھا کہ آپ عذاب سے ڈرا رہے ہیں تو عذاب آتا کیوں نہیں؟ عذاب لائیے۔ یا پھر قیامت کا انکار کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی تو کب آئے گی یہ بتائیے۔ تو اس طرح کی بیکار باتوں کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پر انسان کو غور کرنا ہوتا ہے، تو اس کے سوال کا جواب خود اس کو مل جاتا ہے۔ اب یہ غور و فکر کی صلاحیت اگر انسان کی ختم ہو جائے تو سوال کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، اور اگر غور و فکر کی صلاحیت ہے تو بہت سارے جوابات آپ کو خود مل جاتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے، غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے کہ وہ لوگ غور و فکر کرتے کیوں نہیں ہیں، سوچتے کیوں نہیں ہیں۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا انہوں نے غور سے نہیں دیکھا آسمانوں اور زمین کی وسیع مملکت کو؟ اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے آسمانوں اور زمین کی وسیع مملکت، کیا اس پر انہوں نے غور نہیں کیا؟ وما خلق اللہ من شیء، اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے ان چیزوں پر غور نہیں کیا، ان چیزوں پر دیکھا نہیں ہے۔ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور اس میں غور و فکر کرنے کی صلاحیت اتنی ہے کہ اگر وہ غور کریں کہ دنیا کی ہر چیز ایک وقت تک رہ رہی ہے، اس کے بعد مٹ رہی ہے، فنا یقینی، ہر چیز کو فنا یقینی ہے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں دنیا کی چیزوں کو کہ ہر چیز کا ایک ٹائم ہے، کسی کا ٹائم کم ہے، کسی کا ٹائم زیادہ ہے، لیکن جب ٹائم آتا ہے تو ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے۔ انسان بھی اسی طرح ایک وقت کے بعد فنا ہو جانے والا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ تمہیں مرنا ہے تو کیوں نہ اپنی موت کو قریب سمجھتے ہو؟ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ شاید ان کی موت، ان کا مقررہ وقت نزدیک ہی آ گیا ہو؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر کس بات پر وہ اس نصیحت کے بعد ایمان نہیں لا رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ لوگ جو کہتے تھے کہ اے نبی آپ کو قیامت کا علم ہے کیا کہ کب آنے والی ہے، تو رسول اللہ فرماتے تھے کہ نہیں، میں نہیں بتا سکتا، اللہ کو ہے علم کہ قیامت کب آئے گی، لیکن قیامت کے آنے پر ایمان میرا ہے اور تم کو اس پر بھی ایمان لانا ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ جب آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کب آنے والی ہے تو پھر ایمان یقین ایسے کیسے رکھ لیں؟ جب معلوم ہو کہ کب آنے والی ہے تو اس کے بعد ایمان کی بات سمجھ میں آتی ہے۔ جب آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کب آنے والی ہے تو پھر ایمان کیسے رکھتے ہیں؟ آنے والی ہے سو کیا یقینی بات ہے۔ تو اس پر ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ کیا تم کو نہیں معلوم کہ تمہاری موت آنے والی ہے، تم مرنے والے ہو؟ ہاں معلوم ہے یہ تو پھر کب موت آنے والی ہے بتاؤ؟ اگر تمہاری یہ دلیل ہے کہ کب آنے والی ہے معلوم ہونے سے اس کے اوپر یقین رکھنا ہے، تو پھر یہ معاملہ تو موت کے ساتھ بھی ہے۔ تم کو نہیں پتا کہ موت کب آنے والی ہے، لیکن تم پھر بھی ایمان رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو کہ مرنا ہے۔ اسی طرح قیامت کا بھی معاملہ ہے
ایمان اس کے آنے پر رکھنا ایک اور بات ہے، کب آنے والی ہے اس کا علم رکھنا ایک اور بات ہے۔ تو اتنی واضح دلیلوں کے باوجود پھر تم اس پر ایمان نہیں لاتے، یہ تمہاری ناسمجھی کی بات ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، مسئلہ یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ جن کو گمراہی کے دلدل میں چھوڑ دے، ان کو ہدایت کی روشنی ہی نہ دے، تو اب ہدایت کون دے گا؟ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہدایت کی روشنی ہے اس سے ان کو محروم کر دیا ہے، اس کی وجہ سے اس طرح کی سرکشی کی باتیں وہ کر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ہی محروم کر دے تو اب کون کیا کر سکتا ہے؟ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ تعالیٰ انہیں چھوڑ دیتا ہے، رہنے دیتا ہے گمراہیوں میں۔ ان کی جو گمراہیاں ہیں جو انہوں نے کریٹ کی ہوئی ہیں اس میں ان کو گھومنے کے لیے، بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ یسألونک عن الساعۃ، اے نبی یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا، کہ وہ کب ہوگی، قیامت آئے گی کب، ذرا بتائیے قیامت کب آئے گی، یہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے۔ قل انما علمها عند ربی، آپ اتنا کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، قیامت کب آنے والی ہے ایگزیکٹلی اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، اور قیامت کے آنے کے وقت کو وہ اپنے وقت پر ظاہر کرے گا۔ ابھی کسی کو بتانے کی اجازت نہیں ہے کہ قیامت کب آنے والی ہے، اس کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، اور جب وقت آئے گا، مناسب وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرے گا۔ ثقلت فی السماوات والارض، مگر اتنا یاد رکھو کہ یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑا حادثہ ہے قیامت جس کو کہتے ہیں، زمینوں اور آسمانوں، زمین اور آسمانوں کا یہ بہت ہی گراں واقعہ، بہت ہی خطرناک واقعہ ہے جس کو قیامت کہتے ہیں۔ اتنی آسانی سے اس کا تذکرہ مت کرو، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے قیامت۔ لا تأتیکم الا بغتہ، یہ تمہارے پاس نہیں آئے گی مگر اچانک، پہلے خبر دے کر آنے والی چیز کا نام قیامت نہیں ہے، جب آئے گی تو اچانک آئے گی، اور تم کو قیامت کے وقت کا اتنا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم کو موت کو یاد کر لینا ہی کافی ہے، اور تم کو ہو سکتا ہے کہ تمہاری موت چند دن میں آ گئی اور تم کو پتہ نہ ہو، تو اسی کا خیال کرتے رہو، قیامت والی بات میں کیوں جاتے ہو؟ اتنا یقین کرنا تمہیں ضروری ہے کہ قیامت ایک نہ ایک دن آنے والی ہے، کب آنے والی ہے اس کا علم حاصل کرنا تمہارے لیے نہ ضروری ہے نہ اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، اب یہ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ قیامت کے بارے میں اتنا یقین سے جو کہہ رہے ہیں، کیا آپ نے قیامت کے بارے میں تحقیق کی ہے، کچھ ریسرچ کیا ہے آپ نے قیامت کے بارے میں؟ قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، تو آپ ان کے جواب میں صرف اتنا فرمائیے کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اور اکثر لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ لوگوں کی میجورٹی قیامت کے بارے میں جانتی نہیں ہے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، اے نبی آپ ان سے کہیے کہ میں اپنے آپ پر اتنا مالک نہیں ہوں، نفع کا نہ نقصان کا، مگر جتنا اللہ تعالیٰ مجھے دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے نفع اور نقصان پر جتنا اختیار دیا ہے اپنی جان پر، میں اتنا ہی اس کا اختیار رکھتا ہوں، اس کی ملک ہے میرے پاس، ورنہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر بڑی کام کی بات بیان کی گئی ہے۔ اکثر لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو گھٹانے کی نعوذ باللہ ناپاک کوشش کرتے ہوئے اس طرح کی آیتیں پڑھتے ہیں۔ یہاں پر لفظ دیکھیے لا املک، لفظ املک استعمال کیا گیا۔ املک کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا مالک ہو جانا، اور مالک اونرشپ کا نام ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان پر نفع و نقصان کی اونرشپ کا انکار فرما رہے ہیں۔ یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ میں نفع کر ہی نہ سکتا، میں نقصان کر ہی نہ سکتا، ایسا نہیں، بلکہ لا املک لنفسی، میں اس کی ملکیت اپنے پاس نہیں رکھتا، ملکیت تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے ہر چیز کی۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ،
اور اگر میں، اب دیکھیں یہاں پر بھی جو ترجمہ کرتے ہیں بعض لوگ کرتے ہیں کہ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ، اگر میں غیب جانتا، اس طرح کا ترجمہ کرتے ہیں، لَأَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں خود ہی خیر جمع کر لیتا. آپ کہیے کہ اگر میں غیب جانتا تو میں خود ہی بہت سا خیر، بہت سی بھلائی جمع کر لیتا اپنے لیے. اس طرح کا ترجمہ کرتے ہیں. حالانکہ آپ غور کیجئے قرآن مجید میں اگر میں غیب جانتا درست نہیں، وَلَوْ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَأَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، ایسا ہوتا تھا. اگر یہ مطلب ہوتا تو یہ ہوتا تھا وَلَوْ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ. لفظ کنتو یہاں پر جو اضافہ کیا گیا ہے اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ اگر میں غیب کا بڑا عالم ہوتا، عالم اس میں تصغیر کا صیغہ ہے، کمپیریٹیو ڈگری، سپرلیٹیو ڈگری. اگر میں عالم الغیب ہوتا تو جمع کر لیتا. عالم الغیب تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. ولو کنتو، اگر میں ہوتا عالم الغیب لأکثرت من الخیر، تو میں خود ہی بہت سارا خیر جمع کر لیتا. اور عالم الغیب وہ تو اللہ تعالیٰ ہے. اور یہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو نہیں چاہتا ہے نہیں دیتا ہے، اور جس کو جتنا چاہتا ہے دیتا ہے، جتنا چاہتا ہے نہیں دیتا ہے. وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی. تمہاری ان باتوں سے بھی مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی، اور نہ کسی اور ذریعے سے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی. یہاں پر دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الوہیت کی نفی فرما رہے ہیں. مجھے اللہ تعالیٰ کی جو صفات خاصہ ہیں ان میں شامل مت کرو. میں کوئی خدا نہیں ہوں. خدا وہ ہے جس کا علم اس کا اپنا ذاتی، اور خدا وہ ہے جس کا علم ہر شے پر محیط ہے، ہر شے کا احاطہ کرنے والا ہے. اور میرا علم ایسا نہیں ہے. میرا علم جو بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور جتنا اللہ کا ہے اتنا علم میرا نہیں ہے. یہ اس کی نفی ہو رہی ہے. ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں کیا ہوں؟ میں ایک ڈرانے والا ہوں کافروں کو، نافرمانوں کو اللہ کے عذاب سے، اور خوشخبری سنانے والا ہوں اللہ کی اطاعت گزاری فرمانبرداری کرنے والا ہوں. میں آیا ہوں اس مقصد کے لیے کہ میں اللہ کے نافرمانوں کو اس نافرمانی کے عذاب سے ڈراؤں اور اس کے فرما برداروں کو خوشخبری سناؤں. لقوم یؤمنون، اور یہ بشیر جو ہے میں ان لوگوں کے لیے ہوں جو مومنین کی قوم ہے. اور ایمان والے جو ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں، وہی میری اس بشیر ہونے اور نذیر ہونے کی کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں. اس نازک بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے. هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به. خدا اللہ کی ذات وہ ہے جس نے ایک نفس سے پیدا فرمایا تمہیں اور پھر اس کا جوڑا بنایا. یہ اس کی تخلیق کا جو مرحلہ ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے. ایک نفس سے بنایا تم کو اور اس کا جوڑا بنا کر بنایا. اور یہ جو جوڑا بنانا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت و مصلحت ہے. جوڑے کے ساتھ پیدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک حکمت اور مصلحت ہے. لیسکن الیہا، تاکہ تم اطمینان حاصل کرو اس جوڑے سے. تمہارے ساتھی ایک بنایا گیا تاکہ تم اس ساتھی کے ساتھ اطمینان حاصل کرو. پھر اس کے بعد انسان کی تخلیق ہوگی. فلما تغشاها، پھر جب حملت حملا خفیفا فمرت به، تو پھر جب مرد اپنی عورت کو ڈھانپ لیتا ہے تو پھر وہ اس حمل سے حاملہ ہو جاتی ہے. یہ طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے بنایا. فلما اثقلت، پھر جب وہ چلتی پھرتی ہے اس کے ساتھ، دعوا اللہ ربہما، اور پھر جب وہ بوجھل ہو جاتی ہے تو دعا مانگتے ہیں میاں بیوی دونوں.
لئن آتینا صالحا کہ اے رب اگر تو ہم کو ایک تندرست لڑکا عنایت فرمائے، لنکونن من الشاکرین تو ہم ضرور شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ طریقہ کار ہے، پہلے اسباب کی تکمیل، اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ دنیا کا بنایا ہے اس طریقے کی تکمیل کرو، اس کے بعد پھر اللہ سے صالح اولاد کی دعا کرو۔ یہ طریقہ کار اللہ نے دنیا کا بنایا ہے۔ فلما آتاہما صالحا، پھر جب اللہ تعالیٰ انہیں تندرست لڑکا، صالح اصل میں کہتے ہیں ہر چیز جس کی ٹھیک ٹھاک ہو، بندوں کو بھی صالح بندے، نیک بندے اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی زندگی ٹھیک ٹھاک طریقے سے گزرتی ہے، اچھی طریقے سے گزرتی ہے۔ اسی طرح بچوں میں بھی اگر صالح لڑکا مطلب صحت مند، اس کے اعضاء ٹھیک ٹھاک طریقے سے بہترین ہوں، وہ مطلب بھی ہوتا ہے۔ تو انہیں تندرست لڑکا جب اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے تو اللہ سے دعا مانگ کر انہوں نے اولاد حاصل کی، اور اب جب ان کو مل جاتی ہے تو پھر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، اور دونوں بناتے ہیں اللہ کے ساتھ شریک اس میں۔ یعنی انسان کی یہ کمزوری کو بتایا جا رہا ہے کہ جب انسان کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو کس طرح اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، اور جب ان کو وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے تو کس طرح ناخلفی اور ناشکری کا مظاہرہ کر کے اپنے حدود کو تجاوز کر جاتے ہیں۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، مگر اللہ تعالیٰ بلند و برتر ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ لوگ جو شرک بناتے ہیں اللہ کے ساتھ، اس سے اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، اب یہ سوال یہاں پر کیا جا رہا ہے، کیا وہ لوگ شریک بناتے ہیں اسے جس نے پیدا ہی نہیں کیا کوئی اور چیز، خود پیدا کیا گیا ہے؟ ایک تو وہ ہوتا ہے پیدا کرنے والا، ایک تو ہوتا ہے پیدا ہونے والا۔ اب پیدا کرنے والے کا شریک پیدا ہونے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اخلاقی اعتبار سے بھی، عقلی اعتبار سے بھی، منطقی اعتبار سے بھی، کسی اعتبار سے بھی قابل قبول بات نہیں ہے۔ ایک ہوتا پیدا کرنے والا، ایک ہوتا پیدا ہونے والا۔ اب پیدا کرنے والے کو پیدا ہونے والے کے ساتھ شریک کر دینا یہ کسی اعتبار سے بھی درست نہیں ہو سکتا۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، اور جو پیدا ہونے والے ہیں ان کی جو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ان کو مدد پہنچانے کی طاقت ہی نہیں، وہ طاقت ہی نہیں رکھتے مدد کرنے کی۔ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور نہ وہ خود کی مدد کر سکتے ہیں۔ آپ کس طرح سے اس کو شریک ٹھہرا رہے ہیں جو ابھی پیدا ہوا ہے، اب اس کو خود کو مدد کی ضرورت ہے، وہ خود ماں باپ کے سہارے بڑا ہو رہا ہے، اس کو خود اپنا ہوش نہیں ہے۔ ایک وقت میں ایسا تھا کہ اس کو خود اپنا ہوش نہیں تھا، وہ ماں باپ کے کھلانے پر کھا رہا تھا، اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اب جب وہ بڑا ہو گیا تو آپ اس کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، یعنی گویا کہ مخلوق کو خالق کے ساتھ شریک کرنا کسی اعتبار سے بھی قابل قبول نہیں ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ۔ اب یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد، سمجھانے کے بعد، جب اگر تم ان لوگوں کو، ایسے سرکش لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاؤ گے، اتنا سب کچھ سمجھا کے بھی، تب بھی یہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کہ سرکشی نے ان کو پوری طریقے سے گھیر لیا ہے، گمراہی ان کے مقدر میں ہو چکی ہے، ان کی عقلیں اس چیز کو سمجھنے سے محروم کر دی گئی ہیں۔ حق سامنے ہے، سچائی کی باتیں بیان کی جا رہی ہیں، نشانیاں بتائی جا رہی ہیں، پھر بھی ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ سواء علیکم ادعوتوہم ام انتم صامتون، برابر ہے تمہارے لیے، خواہ تم ان کو بلاؤ یا خاموش رہو۔ یہ کیفیت ان کی ہو گئی ہے، آپ کا بلانا ان کو ہدایت کی طرف یا آپ کا ان کو ہدایت کی طرف نہیں بلانا، دونوں ان کے سامنے برابر ہو گئے ہیں۔ یہ سرکشی کی انتہاؤں پر پہنچے ہوئے ہیں۔ دیکھیے یہ کفار کی جو صفات ہیں یہ بار بار قرآن مجید بتاتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایمان والے بھی
سبق حاصل کریں، عبرت حاصل کریں کہ اچھی بات سن کر اپنی بات پر اڑے رہنا اور نہ ماننا یہ کافروں کی صفت ہے۔ جب آپ کو کوئی دلیل کے ساتھ، کوئی نشانی کے ساتھ حق بات بتاتا ہے تو اس کو قبول کرنا اور اپنے پرانے راستے کو چھوڑ دینا، یہ ایمان والوں کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے، ایمان والوں کی علامت ہے۔ ہٹ دھرمی کے ساتھ اپنے راستے پر ڈٹے رہنا اور سچائی کی بات کو دلیل ملنے کے بعد بھی قبول نہیں کرنا، یہ سرکشی کی علامت ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ اب کافروں سے خطاب ہو رہا ہے کہ اے کافرو، بے شک وہ لوگ جنہیں تم پوجا کرتے ہو، جن کی عبادت کیا کرتے ہو تم اللہ کے سوا، وہ بھی تمہاری طرح بندے ہیں، اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا ہے۔ اب تم چاہے کچھ بھی ان کے نام رکھ لو، لات رکھ لو، منات رکھ لو، عزا رکھ لو، کچھ بھی نام رکھ لو، ان کو بھگوان ماننے کے لیے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں گزرے ہیں، ان کو بھگوان مان کر ان کی پوجا شروع کر دی جاتی ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بھی تمہاری طرح ہی کے انسان ہیں، ان کو بھی پیدا کیا گیا ہے، اور ان کو تم پوچھتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ بھی تمہاری طرح بندے ہیں۔ عباد امثالکم، تمہاری طرح کے ہی بندے ہیں اللہ کے۔ فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ تو ایسی دلیل، مضبوط دلیل ہے یہ، اس کے بعد انہیں چاہیے کہ سچائی کی بات کو قبول کریں، اور اگر وہ خدا ہیں جیسا کہ تم مانتے ہو کہ وہ خدا ہیں، تو پھر اگر تم اس بات میں سچے ہو، اس ایمان میں، اس عقیدے میں اگر تم سچے ہو، تو پھر انہیں پکارو، دیکھیں گے وہ تمہاری پکار کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں، تمہاری پکار کو قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا کچھ نہیں ہوگا۔ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے وہ چلتے ہیں؟ پھر تم تو پاؤں بھی بناتے ہو نا، پھر اس کی پوجا بھی کرتے ہو، عبادت بھی کرتے ہو، تو بتاؤ ذرا چلنے کے لیے کہو ان سے، پاؤں ہے نا، چلنے کے لیے کہو۔ ام لہم ایدن یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں جس سے وہ پکڑ سکتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا یہ جو ان کی آنکھیں ہیں یہ ان آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کہ یہ جو کان ہیں جو تم نے بنائے ہیں کیا ان کانوں سے وہ سن سکتے ہیں؟ قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون۔ اے نبی آپ ان سے کہیے اپنے ان شریکوں کو پکارو، آواز دو، بلاؤ، پھر میرے خلاف سازش کرو اور مہلت مت دو مجھے، جو کرنا ہے کرو میرے ساتھ۔ جن کی تم عبادت کرتے ہو اگر وہ اتنے طاقتور ہیں کہ تمہاری بات سن سکتے ہیں، تمہارے لیے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، تمہارے لیے چل سکتے ہیں، تمہاری مدد کر سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے، ان کو پکارو، ان کو بلاؤ، اور پھر تم سب مل کے میرے خلاف سازش کرو، اور کوئی مہلت مت دو مجھے۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، لیکن تم ایسا کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ میرا حمایتی ہے جس نے یہ مجھے کتاب اتاری ہے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ اپنے نیک بندوں کی حمایت کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کی سپورٹ کرتا ہے۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ، وہ تمہاری مدد کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور نہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں رد کر دی گئی۔ تمہاری مدد کرنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ خود کی اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ اتنی واضح باتیں، اتنی واضح دلیلیں توحید کی بیان کر دی گئی ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا، اگر تم انہیں بلاؤ ہدایت کی طرف نہیں سنیں گے، ان کی سماعتیں
کچھ بھی نہیں، سننے والے نہیں. وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور تم دیکھو گے ان کو کہ وہ تم کو دیکھ رہے ہیں، تم کو ایسا لگے گا کہ وہ تم کو دیکھ رہے ہیں، حالانکہ انہیں کچھ نظر نہیں آتا. دیکھیے، تم جس کی عبادت کرتے ہو ان کی تو یہ کیفیت ہے، تم کو ایسے لگتا ہے کہ وہ تم کو دیکھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ تم کو نہیں دیکھ رہے ہیں. تو ان کے جو عبادت کرنے والے ہیں، خدا سمجھ کے جو عبادت کر رہے ہیں، ان کی بھی وہی کیفیت ہو گئی ہے. حق کی بات سن رہے ہیں، سنائی نہیں دیتا، حق کو دیکھ رہے ہیں، دکھائی نہیں دیتا. تو وہ جو صفات ہیں جھوٹے خداؤں کی صفات، وہی صفات تمہارے اندر بھی آ گئی ہیں، تم چلتے پھرتے ہونے کے باوجود. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین. اب اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہدایت کی ایک خاص ٹیکنیک بتا رہا ہے کہ اس طرح کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے آپ ہدایت دیجیے. اگر کوئی غلطی کرتا ہے، اس کے بعد آ کے آپ سے معافی چاہتا ہے، تو آپ اس کو معاف کر دیجیے. اب دیکھیے، 3 خاص باتیں یہاں پر بیان کی گئی. شاید بڑی خاص بات ہے ہر انسان کے لیے. خذ العفو، معافی کو قبول کرنے کی عادت ڈالیے. لوگ کہنا کہ ان کے پاس تو معافی بڑی آسانی سے مل جاتی ہے، اسی بہت سمپل اور آسان چیز بنا دیجیے معافی کو. ایسا نہیں کوئی آدمی آپ سے معافی چاہتے جا رہا ہے، آپ معاف کرنے تیار نہیں ہیں، ایسا نہیں. کوئی اگر شرمندہ ہے اپنی غلطی پر، معافی چاہ رہا ہے، آپ معاف کر دیجیے. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، لیکن معاف کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو مکمل طور پر معاف کر کے پھر آزادی سے چھوڑ دیں، جو چاہے کرو، ایسا نہیں. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اچھی بات کا، نیک کاموں کا حکم بھی دیتے رہنا، پھر غلطی پر ٹوکنا بھی. ایسا نہیں کہ اس کو معاف کر کے پھر غلطیوں پر اصرار کرنے یا غلطیوں کا راستہ جاری رکھنے کی اجازت دے دیں، ایسا نہیں. کوئی آدمی اپنی غلطی کو قبول کر کے معافی چاہ رہا ہے، اس کو معاف کر دینا، اس کے بعد پھر اس کو ہدایت دینے کا کام جاری رکھنا، پھر غلطی سے روکنا، غلط کاموں سے روکنا، اچھی باتوں کا حکم دینا. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جو لوگ جاہلین ہیں، نادان ہیں، جو اپنا راستہ چھوڑنا ہی نہیں چاہتے، اپنے غلط راستے پر جاری رہنے کو ہی صحیح سمجھتے ہیں، یعنی میں جو کر رہا ہوں وہی صحیح والے لوگ، ان سے آپ دور ہو جائیے، ان کے معاملے میں مت جائیے، ان سے روگردانی اختیار کیجیے. مجھے کیا کرنا ہے کر لینے دو. کوئی آدمی سرکشی اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہا ہے، اس سے اعراض کیجیے، رخ پھیر لیجیے اپنا. دیکھیے، 3 خاص باتیں. ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کے پاس رجوع ہو رہا ہے اس کو اچھے باتوں کا حکم دینا، برے کاموں سے روکنا. اس کے بعد اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے، برا کام ہو جائے، وہ معافی چاہ رہا ہے تو اس کو معاف کر دینا. لیکن جو ایسا کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، اپنی زندگی خود جی رہا ہے، اپنی مرضی کی جینا چاہتا ہے، آپ سے کوئی واسطہ ہی نہیں رکھنا چاہتا، اس سے بھی آپ منہ پھیر کے رہیے. جاہل لوگ ہیں، جاہلوں سے منہ پھیر کے رہنا. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر شیطان کی طرف سے آپ کو کوئی بھی وسوسہ آئے اس تعلق سے، تو فوراً اللہ سے پناہ مانگ لیجیے. فاستعذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجیے. وسوسوں سے بچنے کا طریقہ، جب بھی وسوسے آنے لگے فوری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے. انہ سمیع العلیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے. صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین.